السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور کالا کنواں۔ خواجہ امرو اپنے پسندیدہ گھوڑے بادل پر سوار اپنے ملک بصرہ کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اس وقت ملک یمن سے آ رہا تھا۔ چند روز پہلے شاہ یمن کی بیٹی شہزادی بہار کی شادی ملک شام کے شہزادے باقر سے ہوئی تھی۔ شاہ یمن نے تمام مسلمان ملکوں کے بادشاہوں کو شادی میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ سردار امیر حمزہ تو مصروفیات کی وجہ سے شادی میں شریک نہ ہو سکے تھے، لیکن انہوں نے خصوصی تحائف کے ساتھ امرو کو بھیج دیا تھا۔ امرو 2 روز یمن میں رہا تھا۔ امرو اس وقت اپنے ملک سے کافی دور ایک جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ جنگل بے حد گھنا اور وسیع تھا۔ مسلسل سفر کرنے سے امرو تھک گیا تھا۔ اسے بھوک بھی لگ رہی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کر کے پھر سفر کرے گا۔ چنانچہ اس نے بادل کو روک دیا اور خود نیچے اتر کر اس نے ایک درخت سے سیب توڑے اور پھر اسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر سیب کھانے لگا۔ سیب بے حد میٹھے اور لذیذ تھے، اس لیے امرو بڑے مزے سے کھا رہا تھا۔ سیب کھانے کے بعد امرو گھاس پر لیٹ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس لیے امرو کو جلد ہی نیند آ گئی اور اس کے خراٹے گونجنے لگے۔ اس کا گھوڑا بادل گھاس چرنے میں مصروف تھا۔ کافی دیر کے بعد امرو کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ چونک پڑا۔ اسے ایسے لگا جیسے چاروں طرف گہری تاریکی پھیل گئی ہو، کیونکہ اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ او، مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں مسلنے کے بعد ادھر ادھر دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے بدستور تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ حیرت ہے، میری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے؟ آخر مجھے کیوں دکھائی نہیں دے رہا؟ امرو نے ایک بار پھر پریشان لہجے میں کہا۔ بادل، بادل، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ امرو نے اس بار اپنے گھوڑے بادل کو آوازیں دیتے ہوئے کہا، لیکن بادل نے بھی اسے کوئی جواب نہ دیا تو امرو کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ او، لگتا ہے میں اندھا ہو گیا ہوں، مگر میں کیسے اندھا ہو سکتا ہوں؟ امرو نے گھبرا کر کہا۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور جیسے ہی اس نے قدم آگے بڑھائے تو اچانک اسے ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل گھاس پر گر گیا۔ اس کے حلق سے چیخ نکل گئی، ساتھ ہی اس کے سر سے پگڑی بھی اتر کر اندھیرے میں کہیں جا گری۔ امرو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یا اللہ، یہ کیا اسرار ہے؟ میں کیسے اندھا ہو گیا ہوں؟ او، میرا خیال ہے میں نے سیب کھائے ہیں، انہی سیبوں کے کھانے سے ہی میں اندھا ہو گیا ہوں۔ کاش میں سیب نہ کھاتا۔ اب میں کیا کروں؟ میری بینائی کیسے واپس آئے گی؟ امرو نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں مسلیں، لیکن پھر بھی اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ میں واقعی اندھا ہو گیا ہوں۔ او خدایا، میں کیا کروں؟ میں نے سیب کیوں کھائے تھے؟ ہائے ہائے، میں اندھا ہو گیا ہوں، ہائے ہائے۔ امرو نے اس بار دہائی دیتے ہوئے کہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے اور کیسے اپنے گھر پہنچے۔ اچانک اسے زنبیل کے محافظ بونے کا خیال آیا تو اس نے سوچا کہ محافظ بونے سے اسے بات کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ کوئی طریقہ بتا دے جس سے اس کی بینائی واپس آ جائے۔ چنانچہ اس نے زنبیل پکڑی اور اسے کھول کر محافظ بونے کو باہر آنے کے لیے کہا۔ محافظ بونے، کیا تم زنبیل سے باہر آ گئے ہو؟ امرو نے پوچھا۔ ہاں آقا، میں آپ کے سامنے موجود ہوں، کیا میں آپ کو دکھائی نہیں دے رہا؟ محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ نہیں، تم مجھے دکھائی نہیں دے رہے۔ امرو نے مایوسی سے کہا۔ او، کیا مطلب؟ میں آپ کو کیوں دکھائی نہیں دے رہا؟ محافظ بونے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں اندھا ہو گیا ہوں۔ امرو نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ آپ اندھے ہو گئے ہیں؟ او، کیسے؟ محافظ بونے نے بدستور حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے ایک درخت کے سیب کھا لیے ہیں، امرو نے کہا اور پھر پوری تفصیل بتا دی۔ آقا، آپ پریشان نہ ہوں، میں ابھی معلوم کر کے آتا ہوں کہ آپ کی بینائی کیسے واپس آ سکتی ہے۔ آپ یہیں کھڑے رہیں، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ امرو سمجھ گیا کہ محافظ بونا چلا گیا ہے۔ وہ اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد محافظ بونا واپس آ گیا۔ چونکہ وہ امرو کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے امرو کو اس کے آنے کا پتہ نہ چل سکا۔ آقا، میں آ گیا ہوں۔ امرو کو محافظ بونے کی آواز سنائی تھی تو امرو چونک پڑا۔ کیا معلوم ہوا ہے؟ کیا میری بینائی واپس آ سکتی ہے؟ امرو نے پوچھا۔ آقا، آپ سیب کھانے سے اندھے نہیں ہوئے، محافظ بونے نے کہا۔ تو پھر میں کیسے اندھا ہوا ہوں؟ امرو نے جلدی سے پوچھا۔ او، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اندھے نہیں ہیں، آپ ٹھیک ہیں، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ محافظ بونے، میری جان پر بنی ہوئی ہے اور تم بات کو گھما گھما کر رہے ہو، صاف صاف بتاؤ، امرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی بینائی نہیں گئی، بلکہ گھاشی جادوگرنی نے جادو کے ذریعے اس جنگل میں تاریکی پھیلا دی ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سیب کھانے سے آپ کی بینائی چلی گئی ہے، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو امرو چونک پڑا۔
घाशी जादूगरनी یہ کون ہے اور اس نے جنگل میں تاریکی کیوں پھیلائی ہے؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا، گھاشی جادوگرنی کو پاتال سے انسانی دنیا میں آئے کچھ ہی عرصہ ہوا ہے۔ وہ بے حد بدصورت، بوڑھی اور ظالم ہے۔ عام انسان تو اسے دیکھ کر ہی ڈر کر مر جائے۔ گھاشی جادوگرنی جوان اور خوبصورت ہونا چاہتی ہے۔ وہ ایک خاص منتر کا جاپ کر رہی ہے۔ اس جاپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی خوبصورت لڑکی کو اپنے سامنے بٹھا کر منتر پڑھے۔ یہ جاپ 7 دن کا ہے۔ 7ویں دن جیسے ہی جاپ مکمل ہوگا تو وہ لڑکی مر جائے گی اور گھاشی جادوگرنی اس لڑکی کی طرح خوبصورت اور جوان ہو جائے گی۔ اس مقصد کے لیے اس نے ملک آٹان کی شہزادی امارہ کو اغوا کر لیا ہے۔ آج اس کے جادو کے جاپ کا پہلا دن ہے۔ آپ اس جنگل میں رک گئے تو اس کے خاص مخبر پتلے نے اسے آپ کے بارے میں بتایا تو گھاشی جادوگرنی یہ سمجھی کہ آپ شہزادی امارہ کو اس کی قید سے بازیاب کرانے آئے ہیں، اس لیے اس نے جنگل میں تاریکی پھیلا دی تاکہ آپ اس جنگل سے نکل کر اس کے ٹھکانے پر نہ آ سکیں، اور 7 دن کے بعد جب وہ اپنا جاپ مکمل کر لے گی تو پھر وہ آپ کو ہلاک کر دے گی۔ محافظ بونے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو عمرو کو گھاشی جادوگرنی پر غصہ آ گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری بینائی نہیں گئی۔ یہ بتاؤ میں اس جنگل سے باہر کیسے نکل سکتا ہوں؟ عمرو نے پوچھا۔ آقا، آپ حکیم لک بصروی کی معجون دماغی قوت کھا لیں تو آپ اس تاریکی میں بھی دیکھ سکیں گے، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ پھر اس نے زنبیل سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال لی۔ اس ڈبیا میں حکیم لک بصروی کی معجون قوت دماغی تھی۔ محافظ بونے، مجھے تو دکھائی نہیں دے رہا، اس لیے تم ہی معجون مجھے کھلا دو، عمرو نے محافظ بونے سے کہا اور اندازے سے ڈبیا اس طرف بڑھا دی جدھر سے محافظ بونے کی آواز آئی تھی۔ محافظ بونے نے ڈبیا لی اور اس کا ڈھکن کھول کر تھوڑی سی معجون نکال لی۔ آقا، منہ کھولیں، عمرو کو محافظ بونے کی آواز سنائی تھی تو عمرو نے منہ کھول دیا۔ محافظ بونے نے معجون اس کے منہ میں ڈال دی اور عمرو اسے کھانے لگا۔ چند لمحوں کے بعد عمرو کی آنکھوں کے سامنے سے تاریکی ختم ہو گئی اور اسے دکھائی دینے لگا۔ او، مجھے اب دکھائی دے رہا ہے، تمہارا شکریہ محافظ بونے۔ اگر تم نہ بتاتے تو گھاشی جادوگرنی نے مجھے ہلاک کر دینا تھا، عمرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے محافظ بونے سے ڈبیا لے کر واپس زنبیل میں رکھ دی۔ پھر اس نے گھاس پر پڑی اپنی پگڑی اٹھا کر سر پر رکھ لی۔ محافظ بونے، میرا گھوڑا بادل کہاں ہے؟ عمرو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ آقا، بادل یہاں سے قریب ہی موجود ہے، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب مجھے گھاشی جادوگرنی کے ٹھکانے کے بارے میں بتاؤ تاکہ میں اس کی قید سے شہزادی امارہ کو آزاد کرا سکوں، عمرو نے کہا۔ آقا، گھاشی جادوگرنی شمال کی طرف ایک قلعے میں رہتی ہے۔ آپ جب سرخ جنگل سے نکل کر شمال کی طرف مڑو گے تو تھوڑی ہی دور جانے کے بعد آپ کو ایک بہت بڑا قلعہ دکھائی دے گا، وہی گھاشی جادوگرنی کا ٹھکانہ ہے، محافظ بونے نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم زنبیل میں جاؤ، میں گھاشی جادوگرنی کے ٹھکانے کی طرف جاتا ہوں، عمرو نے کہا، اور اس نے زنبیل کھول دی تو محافظ بونا ہوا میں تیرتا ہوا زنبیل میں چلا گیا۔ عمرو نے زنبیل کاندھے سے لٹکائی اور مخصوص انداز میں بادل کو آواز دی تو چند لمحوں کے بعد بادل ہنہناتا ہوا وہاں آ گیا۔ عمرو بادل پر سوار ہوا اور شمال کی طرف بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد عمرو جنگل سے میدانی علاقے میں پہنچ گیا جس کے پیچھے بڑے بڑے پہاڑ موجود تھے۔ عمرو جب پہاڑی علاقے میں پہنچا تو اسے دور سے ہی ایک بہت بڑا قلعہ دکھائی دیا جو ایک پہاڑی کی چوٹی پر بنا ہوا تھا۔ اس قلعے کے دائیں بائیں ہری ہری گھاس اگی ہوئی تھی۔ قلعے کو دیکھ کر عمرو سمجھ گیا کہ گھاشی جادوگرنی اسی قلعے میں موجود ہے۔ قلعہ چونکہ بلندی پر تھا اس لیے عمرو نے پیدل ہی قلعے کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ قلعے کے قریب پہنچتے ہی عمرو نے بادل کو روکا اور خود نیچے اتر آیا۔ پھر عمرو نے کاندھے سے زنبیل اتار لی۔ چل میری زنبیل میں، عمرو نے زنبیل کھول کر کہا تو بادل اچھل کر زنبیل میں چلا گیا۔ زنبیل ایک لمحے کے لیے بھاری ہوئی پھر ہلکی ہو گئی۔ عمرو نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر خود پر اوڑھ لی۔ پھر اس نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی اور زنبیل کاندھے پر لٹکانے کے بعد پہاڑی کی چڑھائی چڑھنے لگا۔ وہ اسے چڑھائی چڑھنے میں خاصی دقت ہو رہی تھی لیکن عمرو آگے بڑھتا رہا۔ بالآخر وہ قلعے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ قلعہ زیادہ بڑا نہیں تھا، وہاں کئی کمرے بنے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، چند کمرے تو چھتوں کے بغیر تھے۔ عمرو قلعے میں داخل ہو کر ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ عمرو اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں پہنچ گیا لیکن وہ کمرہ بھی خالی تھا۔ یہاں تک کہ عمرو نے سارے کمرے چھان مارے لیکن گھاشی جادوگرنی تو ایک طرف، شہزادی امارہ بھی وہاں نہیں تھی۔ عمرو حیران ہو گیا کہ گھاشی جادوگرنی کہاں چلی گئی ہے۔ او، میرا خیال ہے محافظ بونے نے مجھے گھاشی جادوگرنی کے ٹھکانے کے بارے میں غلط بتایا ہے، عمرو نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے زنبیل کھول کر محافظ بونے کو باہر آنے کے لیے آواز دی
تو محافظ بونا زنبیل سے نکل کر ہوا میں تیرتا ہوا اس کے سامنے آ کر فضا میں معلق ہو گیا۔ کیا حکم ہے آقا؟ محافظ بونے نے پوچھا۔ محافظ بونے، تم نے تو کہا تھا کہ گھاشی جادوگرنی اسی قلعے میں موجود ہے، لیکن یہاں نہ ہی گھاشی جادوگرنی موجود ہے اور نہ ہی شہزادی امارہ۔ کیا تم نے مجھے گھاشی جادوگرنی کا غلط ٹھکانہ بتایا ہے؟ امرو نے محافظ بونے کو گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں آقا، میں نے آپ کو سچ بتایا تھا۔ گھاشی جادوگرنی اسی قلعے میں موجود تھی۔ ہو سکتا ہے اسے آپ کے بارے میں خبر مل گئی ہو اور اس نے خود کو اور شہزادی امارہ کو غیبی حالت میں کر لیا ہو۔ میں دیکھتا ہوں، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم گھاشی جادوگرنی کو قلعے میں تلاش کرو، میں قلعے سے باہر دیکھتا ہوں، شاید وہ کسی چٹان کے پیچھے چھپی ہوئی ہو۔ امرو نے کہا تو محافظ بونا ہوا میں تیرتا ہوا کمروں کی طرف بڑھ گیا۔ جبکہ امرو قلعے سے باہر نکل آیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تلوار بدستور اس کے ہاتھ میں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد محافظ بونا وہاں پہنچ گیا۔ محافظ بونے، گھاشی جادوگرنی کے بارے میں پتہ چلا؟ امرو نے محافظ بونے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آقا، یہ سچ ہے کہ گھاشی جادوگرنی اور شہزادی امارہ اسی قلعے میں موجود تھیں۔ جب آپ سرخ جنگل سے نکل کر قلعے کے قریب پہنچے تو گھاشی جادوگرنی کو آپ کی آمد کا علم ہو گیا تھا، چنانچہ وہ شہزادی امارہ کو لے کر یہاں سے چلی گئی۔ محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او، اب گھاشی جادوگرنی کہاں چلی گئی ہے؟ امرو نے پوچھا۔ پھر اس سے پہلے کہ محافظ بونا کوئی جواب دیتا، اچانک اس کے سر کے اوپر ایک بوڑھی عورت کا چہرہ نمودار ہو گیا۔ اس کا چہرہ لمبا تھا اور اس کے منہ کے اوپر اور نیچے کے دو بڑے اور نوکیلے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ اس کی رنگت زرد تھی، یہاں تک کہ اس کے سر کے بالوں کا رنگ بھی زرد تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ امرو بھی بوڑھی عورت کا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا اور اس نے تلوار حیدری بلند کر لی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ گھاشی جادوگرنی کا چہرہ ہے۔ امرو، تم سرخ جنگل سے تو نکل آئے ہو، لیکن اب تم زندہ نہیں بچ سکو گے، گھاشی جادوگرنی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ کیا تم مجھے کھا جاؤ گی؟ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن گھاشی جادوگرنی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک اس کی آنکھوں سے سرخ شعاعیں نکل کر زمین پر پڑیں تو وہاں ایک جن نمودار ہو گیا۔ اس جن کی رنگت سیاہ تھی اور اس کا قد خاصا لمبا تھا۔ لمبے جن، یہ امرو میرا دشمن ہے، اسے ہلاک کر کے اس کی ہڈیوں کا سرما بنا دو، گھاشی جادوگرنی نے جن سے مخاطب ہو کر کہا تو جن نے غصیلی نظروں سے امرو کو دیکھا۔ تمہارے حکم کی تعمیل ہوگی گھاشی جادوگرنی، جن نے بھاری آواز میں کہا تو گھاشی جادوگرنی کا چہرہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر لمبا جن لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا امرو کی طرف بڑھنے لگا۔ امرو اس جن کے سامنے بونا دکھائی دے رہا تھا۔ جن نے امرو کے قریب پہنچتے ہی جھک کر اپنا دایاں ہاتھ اس کی گردن کی طرف بڑھایا، لیکن امرو نے بجلی کی سی تیزی سے تلوار حیدری اس کے بازو پر مار دی۔ جیسے ہی امرو نے تلوار ماری تو لمبے جن نے اس کا تلوار والا ہاتھ پکڑ لیا۔ لمبے جن کی گرفت اتنی سخت تھی کہ امرو کو اپنی کلائی کی ہڈی چٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے لمبے جن نے امرو کو بازو سے پکڑ کر فضا میں بلند کر کے زمین پر پٹک دیا۔ امرو کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی اور تلوار حیدری اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری اور پھر غائب ہو کر اس کی زنبیل میں چلی گئی۔ امرو نے لمبے جن کی طرف دیکھا جو اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے لمبے جن نے اپنا بھاری پاؤں اٹھا کر امرو کے سینے پر رکھنے کی کوشش کی، لیکن امرو تیزی سے کروٹ بدل گیا۔ یہی کروٹ بدلنا ہی امرو کو بچا گیا، ورنہ لمبے جن کے بھاری پاؤں نے امرو کے سینے کی ہڈیوں کا سرما بنا دینا تھا۔ لمبے جن نے اپنا وار ناکام جاتے دیکھا تو وہ دوبارہ امرو کی طرف بڑھا۔ امرو تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور جیسے ہی لمبے جن نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو امرو اس کی کھلی ہوئی ٹانگوں کے درمیان سے گزر کر اس کی پشت پر پہنچ گیا۔ امرو نے اس کی پشت پر لات ماری، لیکن اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے کسی چٹان پر لات ماری ہو۔ لمبے جن کو ذرا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ لمبا جن مڑا اور اس نے امرو کو گردن سے پکڑنا چاہا تو امرو ایک بار پھر اس کی کھلی ہوئی ٹانگوں کے درمیان سے گزر کر اس کی پشت پر پہنچ گیا۔ امرو نے جلدی سے زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی۔ پھر اس سے پہلے کہ لمبا جن پلٹتا، امرو نے اس کی ایک ٹانگ پر تلوار حیدری مار دی۔ تلوار حیدری لگتے ہی لمبے جن کی ٹانگ کٹ گئی اور وہ دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ لمبے جن کی کٹی ہوئی ٹانگ سے خون ابل ابل کر باہر نکلنے لگا۔ لمبے جن، تم مجھے تو نہیں مار سکے، لیکن اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، امرو نے کہا۔ پھر اس نے تلوار حیدری پوری قوت سے لمبے جن کی گردن پر مار دی۔ اس کے ساتھ ہی لمبے جن کی گردن کٹ کر زمین پر گری اور اس کی کٹی ہوئی گردن سے بھی خون نکلنے لگا۔ اس کا دھڑ زمین پر گرا اور وہ تڑپنے لگا۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ ساکت پڑ گیا۔ محافظ بونا ایک چٹان پر بیٹھا امرو اور لمبے جن کے درمیان ہونے والی لڑائی دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ ہوا میں تیرتا ہوا امرو کے پاس پہنچ گیا۔ محافظ بونے، گھاشی جادوگرنی کہاں چلی گئی ہے؟
عمرو نے اس سے پوچھا۔ آقا، وہ اس وقت کالے کنویں میں چھپ گئی ہے اور اس نے کالے کنویں کے گرد جادوئی حصار قائم کر دیا ہے، محافظ بونے نے کہا تو عمرو چونک پڑا۔ کالا کنواں؟ یہ کہاں ہے اور میں گھاشی جادوگرنی کو کنویں سے کیسے باہر نکال سکتا ہوں؟ عمرو نے کہا۔ آقا، کالا کنواں یہاں سے مشرق کی طرف 200 میل دور سنہری پہاڑیوں کے دامن میں ہے، محافظ بونے نے عمرو کو بتایا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا گھاشی جادوگرنی نے شہزادی امارہ کو بھی کالے کنویں میں رکھا ہوا ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ ہاں آقا، شہزادی امارہ بھی اسی کے پاس ہے، محافظ بونے نے بتایا تو عمرو نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے محافظ بونے، چونکہ فاصلہ بہت زیادہ ہے اس لیے تم مجھے سنہری پہاڑیوں میں پہنچا دو، میں گھاشی جادوگرنی کو کہیں اور فرار ہونے نہیں دینا چاہتا۔ عمرو نے پوچھا۔ آپ گھاشی جادوگرنی کو کالے کنویں سے کیسے باہر نکال لیں گے؟ محافظ بونے نے کہا تو عمرو چونک پڑا۔ یہ تو اسے یاد ہی نہیں رہا تھا جس طرح میں نے دیگر مہمات میں اپنے خون کی بھیڑ دے کر جادو محلوں کے گرد موجود جادوئی حصار ختم کیے ہیں، کالے کنویں کے گرد قائم جادوئی حصار ختم کرنے کے لیے بھی اپنے خون کی بھیڑ دوں گا۔ عمرو نے کہا۔ نہیں آقا، یہاں آپ کو خون کی بھیڑ نہیں دینی پڑے گی، محافظ بونے نے کہا۔ تو پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ عمرو نے پوچھا۔ آقا، آپ کالے کنویں کے قریب جا کر کہیں گے کہ لعنت ہے تم پر، اور پھر نفرت سے تھوک پھینکیں گے تو اس کے گرد قائم جادوئی حصار ختم ہو جائے گا، اور جیسے ہی جادوئی حصار ختم ہوگا تو گھاشی جادوگرنی کالے کنویں سے باہر نکل آئے گی۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اسے کیسے قابو کرتے ہیں، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو حیران رہ گیا۔ پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ جادوئی حصار کو ختم کرنے کے لیے اس پر لعنت بھیجنے کے بعد تھوکنا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے جلد سے جلد سنہری پہاڑیوں میں پہنچا دو، عمرو نے کہا تو محافظ بونا ہوا میں تیرتا ہوا اس کے عقب میں پہنچ گیا۔ پھر جیسے ہی عمرو نے آنکھیں بند کی تو محافظ بونے نے اسے کاندھوں سے پکڑ لیا۔ دوسرے ہی لمحے اسے ایک جھٹکا لگا اور اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی چلی گئی۔ آنکھیں کھول لیں آقا۔ جیسے ہی عمرو کے پیر زمین سے لگے تو اسے محافظ بونے کی آواز سنائی تھی۔ عمرو نے آنکھیں کھول دیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ ایک میدان میں موجود تھا جہاں کہیں کہیں پہاڑ موجود تھے۔ کالا کنواں کہاں ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ کالا کنواں اس پہاڑی کے دامن میں ہے، محافظ بونے نے ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا پہاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ پہاڑی کے دامن میں پہنچنے کے بعد عمرو کو کالا کنواں تلاش کرنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ وہ جیسے ہی پہاڑی کے دامن میں پہنچا تو اسے ایک کنواں دکھائی دیا جس کے عقب میں ایک بڑی سی چٹان پڑی تھی۔ اس کنویں کی دیواریں سپاٹ اور سیاہ تھیں۔ عمرو نے کالے کنویں کے قریب پہنچ کر کنویں کی طرف دیکھ کر لعنت ہے تم پر کہا اور کنویں میں تھوک پھینک دیا۔ جیسے ہی اس نے کالے کنویں میں تھوک پھینکا تو کڑکدار بجلی سی چمکی اور کالے کنویں کے گرد دھواں سا پھیل گیا۔ چند لمحوں کے بعد جب دھواں ختم ہوا تو عمرو نے دیکھا کہ کالے کنویں کے قریب ہی گھاشی جادوگرنی کھڑی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ آقا، یہ فرار ہو جائے گی، اسے جالے الیاسی میں قید کر لو۔ اسی لمحے عمرو کو محافظ بونے کی آواز سنائی تھی تو عمرو نے بجلی کسی تیزی سے زنبیل سے جالے الیاسی نکال کر اسے گھاشی جادوگرنی پر پھینک دیا۔ گھاشی جادوگرنی نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن اس کی یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ جالے الیاسی اس پر گرا اور وہ جالے الیاسی میں قید ہو گئی۔ اس نے جالے الیاسی سے نکلنے کے لیے ایک منتر پڑھ کر پھونک ماری لیکن جالے الیاسی غائب نہ ہوا تو اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ تو تم زندہ ہو عمرو؟ لمبا جن کہاں ہے؟ گھاشی جادوگرنی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ لمبا جن ہمیشہ کی نیند سو رہا ہے اور تم بھی ہمیشہ کے لیے سونے جا رہی ہو، عمرو نے طنزیہ لہجے میں کہا تو گھاشی جادوگرنی اچھل پڑی۔ عمرو مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے ٹکر لے کر بہت بڑی غلطی کی ہے، گھاشی جادوگرنی نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ مجھ سے ٹکر لینے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے تھا گھاشی جادوگرنی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تمہیں مرنا ہی ہوگا، عمرو نے کہا، اور پھر وہ تلوار حیدری سنبھالے گھاشی جادوگرنی کی طرف بڑھنے لگا۔ عمرو رک جاؤ، میں تمہاری منت کرتی ہوں، تمہارے بارے میں صحیح کہا جاتا ہے کہ تم سے ٹکر لینے والا کبھی زندہ نہیں بچ سکتا، گھاشی جادوگرنی نے منت بھرے لہجے میں کہا، لیکن عمرو نے اس کی ایک نہ سنی۔ گھاشی جادوگرنی، کیا تم مجھے بے وقوف سمجھتی ہو کہ میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا؟ نہیں، تمہیں مرنا ہوگا، ابھی اور اسی وقت، عمرو نے کہا، اور پھر اس نے گھاشی جادوگرنی کے قریب پہنچ کر تلوار حیدری اس کے پیٹ میں مار دی۔ گھاشی جادوگرنی کے حلق سے دردناک چیخ نکلی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تلوار حیدری پکڑ لی۔ عمرو نے تلوار کھینچ لی تو گھاشی جادوگرنی زمین پر گر گئی اور بری طرح تڑپنے لگی۔
اس کے پیٹ سے خون ابل ابل کر باہر نکل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے کھلی ہوئی تھیں۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد گھاشی جادوگرنی ساکت پڑ گئی تو عمرو نے جالے الیاسی سے اس کی لاش نکال لی اور جالے الیاسی واپس زنبیل میں رکھ لیا۔ محافظ بونے، کالے کنویں سے شہزادی امارہ کو نکال کر لے آؤ۔ عمرو نے محافظ بونے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے اسبات میں سر ہلایا اور ہوا میں تیرتا ہوا کالے کنویں میں چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ واپس آیا تو اس نے شہزادی امارہ کو اٹھایا ہوا تھا۔ اس نے شہزادی امارہ کو زمین پر لٹا دیا۔ عمرو نے زنبیل کھول کر چل میری زنبیل میں کہا تو شہزادی امارہ اچھل کر اس کی زنبیل میں چلی گئی۔ زنبیل ایک لمحے کو بھاری ہوئی پھر ہلکی ہو گئی۔ محافظ بونے، مجھے ملک آٹان کے شاہی محل سے کچھ دور پہنچا دو، عمرو نے محافظ بونے سے کہا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد محافظ بونے نے عمرو کو ملک آٹان کے شاہی محل سے تھوڑی دور پہنچا دیا تو عمرو نے محافظ بونے کو زنبیل میں بھیجا اور خود تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا شاہی محل کی طرف بڑھ گیا۔ شاہی محل کے دروازے پر 2 دربان موجود تھے۔ ارے عمرو، تم؟ ایک دربان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو عمرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ چونکہ عمرو کئی بار ملک آٹان آ چکا تھا اس لیے شاہی محل کے دربان اسے جانتے تھے۔ کیا شاہ آٹان موجود ہیں؟ عمرو نے پوچھا۔ ہاں، لیکن ان کی حالت خراب ہے۔ کسی نے شہزادی امارہ کو اغوا کر لیا ہے اور اپنی بیٹی کے غم میں وہ بیمار ہو گئے ہیں، دربان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم شاہ آٹان کو میرے بارے میں بتاؤ کہ میں شہزادی امارہ کو لے آیا ہوں، عمرو نے کہا تو دربان حیران رہ گئے۔ کہاں ہے شہزادی صاحبہ؟ ہمیں تو دکھائی نہیں دے رہی، دربان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ تم میں سے کسی کو بھی شہزادی امارہ دکھائی نہیں دے گی، اس لیے وقت ضائع نہ کرو اور شاہ آٹان کو میرے بارے میں اطلاع دو۔ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ تم نے میری آمد کی اطلاع بر وقت نہیں دی تھی تو وہ تمہیں سزا بھی دے سکتے ہیں، عمرو نے کہا تو دربان تیزی سے مڑ کر شاہی محل میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا تو شاہ آٹان اور ملکہ عالیہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ وہ عمرو کو اپنے ساتھ دربار میں لے گئے۔ جب عمرو نے شہزادی امارہ کو اپنی زنبیل سے باہر نکالا تو وہ اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ عمرو نے انہیں ساری بات بتا دی کہ شہزادی امارہ کو گھاشی جادوگرنی نے اغوا کیا تھا۔ شاہ آٹان بے حد خوش ہوئے اور انہوں نے عمرو کو بہت سارا انعام دیا۔ انعام ملنے پر عمرو خوش ہو گیا۔